پاکستان بار کونسل کا ایک اعلانیہ ہے جو کہ انہوں نے ایشو کیا تھا، سائنڈ ہے یہ. ہم ممبران پاکستان بار کونسل اور پاکستان بھر کے وکلاء اسلام آباد ہائی کورٹ کے آزاد منچ جج صاحبان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کی عدالتی امور میں مداخلت کو مسترد کرتے ہیں اور ایسے عناصر کو سخت سزا دینے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے تقاضا کرتے ہیں کہ فل کورٹ بنائی جائے اور روزانہ کی بنیاد پر کیس کو سن کر فیصلہ کریں. یہی ڈیمانڈز ہماری ہیں. فل کورٹ، ڈیلی ہیئرنگ اور قاضی فائز عیسیٰ اپنے آپ کو اس عدالت سے ڈسوسیٹ کریں. وہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ جسٹس کر سکیں. کنسیکوینٹلی انہیں چاہیے کہ باقی جج صاحبان جو فل کورٹ میں ہوں گے ان کی یہ ذمہ داری لگائیں کہ وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق انصاف کریں. اور جاتے جاتے ایک بات اور کروں گا کہ جس بے دردی اور بے رحمی سے پنجاب حکومت اس وقت کسانوں کے ساتھ ان کا رویہ ہے، برتاؤ ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک انتہائی غلط قدم ہے. ان کے بیسک حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. ان کو ان کی پروڈکشن کاسٹ سے کم قیمت کے اوپر گندم فروخت کرنے کے لیے اوپر مجبور کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حکومت اور اس کی پاسٹ حکومتوں نے بغیر ڈیمانڈ کے ایویلویٹ ہونے کے انہوں نے گندم باہر سے امپورٹ کر کے رکھی ہوئی ہے اور وہ گندم جو ہے اس کو بیچنا ہے. تو وہ گندم بیچی جا رہی ہے ان پریفرنس ٹو دا ویٹ پروڈیوس آف دا فارمرس. ان کا معاشی قتل ہے یہ، اور جس بے دردی سے ان کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے ہم اس کے اوپر اسٹرانگ پروٹیسٹ کرتے ہیں. ہماری پنجاب کی لیڈرشپ وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی پروٹیسٹ کر رہی ہے اور باقاعدہ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے مطالبات کے حق میں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس پلیٹ فارم سے ہم ریٹریٹ کرتے ہیں اپنی ٹوٹل اینڈ انیکویکل سپورٹ ٹو دا فارمر کمیونٹی. کسانوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا بھرپور اظہار کرتے ہیں اور پوری ہر وہ قدم اٹھائیں گے ہماری لیڈرشپ جو ہے، لیجسلیٹرز اینڈ ادروائز، جو کہ پاسبل ہوگا تاکہ ان کو ان کے حقوق جو ہیں وہ مل جائے. اس سلسلے میں جو کے پی کی حکومت ہے انہوں نے ایک قدم یہ بھی اٹھایا ہے کہ وہ پنجاب کے جو کچھ فارمرز سے جو ان کو گندم اگر وہ نہیں بیچ پا رہے تو وہ ان کی اوریجنل پرائس کے اوپر وچ از 3900 وہ اس کے اوپر ان سے خریدنے کے لیے تیار ہیں. اور مجھے جو میرے علم میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کسان جو ہیں پنجاب کے وہ وہاں کے پی حکومت کو اپنی گندم بیچنے شروع کر دیا انہوں نے. تھینک یو ویری مچ. کوئی اگر سوال ہو تو جی جناب. دیکھیے ایک تو یہ میں چاہتا تھا کہ انہی ایشوز کے اوپر جو ہم نے ریز کیے اس پر رہیں، لیکن آپ کا جو کل کا ہمارا بیانیہ پڑھ لیجئے. کل ہم نے جام کو جو بیانیہ جاری کیا ہے جو ہم کرتے ہیں ڈیلی ورچولی کل کور کمیٹی کے بعد، اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے. جب تک خان صاحب فری نہیں ہوں گے یہ مسئلہ ٹیک اپ نہیں ہوگا. سو کوئی نہ آ رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن پارٹی کے اندر آنا جو ہے اس وقت جب تک کہ خان صاحب باہر نہیں آتے اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. جی ایک سیکنڈ میں یہ جواب یہ دیں گے، لیکن میری ایک بات سن لیجئے. ایک بندہ اغوا ہوا ہے، انتہائی غلط کام ہوا ہے، شکر ہے ریکور ہو گیا. پی ٹی آئی کے جب بندے روز اغوا ہو رہے تھے تو آپ نے آواز اٹھائی تھی؟ مجھے پتہ ہے یہ تو پی ٹی آئی ہماری حکومت میں ہے نا، جب ہو رہے تھے جو ان کو ایڈریس ایجنسیز جو کر رہی تھی
جب ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا کوئی آواز اٹھی تھی؟ جب ان کو فورسبلی ان کی پولیٹیکل لائلٹیز کنورٹ کرائی جا رہی تھی تو کوئی آواز اٹھی تھی؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے یار, بات آ رہا ہے, آپ کو جواب مل رہا ہے, سنو جواب مل رہا ہے. نہیں یار میری بات جواب لے لیں. زبیر صاحب زبیر صاحب نے بہت صحیح سوال پوچھا ہے. ایکچولی ایجنسیز کا یہ کام ہے, دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنا ایجنسیز کا کام ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیز اپنا کام کریں بجائے اس کے کہ ججوں کے بیڈ روموں میں گھسیں, پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کو گھسیٹیں, عورتوں کو بالوں سے گھسیٹیں, کسی کو کہیں تم ہمیں پتہ ہے تمہارے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں. جو اس وقت ہائیسٹ ہماری کانسٹیٹیوشنل پوسٹ میں جو ججز بیٹھے ہیں وہ لکھ کے چیخ کے بول رہے ہیں دہشت گردی روکنا ایجنسیز کا کام ہے. بارڈرز میں سنیں بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنا ہماری ملٹری کا کام ہے. جو ایکچول کام ہے اس کے اوپر آ جائے. آپ کا جو میں جی بی میں بھی ہمارے ادھر کچھ جگہوں پر یہ عناصر ہیں جس کو ہماری ایجنسیز ڈیل کر رہی ہیں. اگر وہاں پر کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا فیلئر نہیں ہے, وہ آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز کا فیلئر ہے. پچھلے 10-15 ہفتوں میں یا 8 ہفتوں میں چن کے ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے ادھر. ہم سیم ممالک سے را نے آ کے کیا ہے, اور وہ جو مودی کہہ رہا ہے کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے, یہ کام ایجنسیز کا روکنے کا, یہ کام ہے ایجنسیز کو پکڑنے کا, نہ کہ یہ کہ بھائی علی ایوان کی ہم نے علی ایوان کو اٹھانا ہے, اس کی عثمان ڈار کو اٹھانا ہے, اس سے ہم نے پریس کانفرنس کروانی ہے, پھر اس کا سزا معاف. فاروق حبیب سے پریس کانفرنس کروانی ہے, جب وہ پریس کانفرنس کرے ساری سزائیں معاف. دوسرے جو کوئی اور پریس کانفرنس کرے سزائیں معاف, جو پریس کانفرنس نہیں کرے گا وہ رگڑے پہ جائے گا. آپ صحافی آپ سب کو پتہ ہے. تو آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے. یہ جو ایکچوئل کام ہے وہ ان کا کام ہے. اور کوئی ایک سیکنڈ, جو لوگ ٹویٹ کرتے ہیں یا اپنا رائٹ ٹو کرٹیسزم ایکسرسائز کرتے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں, وہ اس ملک کے شہری ہیں. اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کے ساتھ قانون کے مطابق اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے. آپ اس کو طریقہ کار ہے نا, اگر اریسٹ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ رات کو گھر سے جا کے اٹھا لیں آپ. ہمارے میں اور پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ڈاکوؤں میں کیا فرق ہوگا, اگر رات کو جا کے مافیا میں کیا فرق ہوگا؟ جی جناب بالکل. ایک سیکنڈ بس, ایک سیکنڈ ہو گیا آپ کا بھائی, ہو گیا. آپ کے سوال ہو گئے ہیں بھائی, ہو گیا ہے آپ کا, نہیں اور نو مور. اب ادھر اس کی باری ہے. جی بھی میں جواب دیتا ہوں. میں دیکھیں, آپ بڑی زبردست قسم کی بات کریں. مجھے یہ بتائیں کون سی لیجسلیشن ہے جس پہ ان کو اجازت ہے کہ یہ ویڈیوز بنائیں؟ وہ چلو لیجسلیشن, آپ مجھے یہ بتائیں یہ آئین میں ججز انڈیپینڈنٹ ہے کہ نہیں؟ جوڈیشری کہاں پر ہے؟ ججز خود رو رہے ہیں. آئین پاکستان میں تو ایکسٹرا لیجسلیشن ہوئی ہے. آپ نے ایکچولی جو لیجسلیشن ہے اس کو فالو کریں, مسئلہ سب ختم ہے. گڈ.